بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو واقعہ آج ہے کربلا اور 9-10 محرم کا۔ تو دوستو ثانیہ کربلا یا واقعہ کربلا یا کربلا کی جنگ 10 محرم 61 بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یہ جنگ نواسہ رسول حضرت امام حسین اور ابن علی ان کے حامی اور رشتہ داروں کے ایک چھوٹے سے گروہ حسین ابن علی کے ساتھ 72 ساتھی، کچھ غلام، 22 اہل بیت کے نوجوان اور خاندان نبی کے کچھ خواتین و بچے شامل تھے، اور موادی ظالم حکمران یزید اول کی ایک بڑی فوج کے مابین ہوئی، جس کو حسین ابن علی نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس میں اموی خلیفہ یزید اول کی فوج نے پیغمبر اسلام محمد کے نواسے حسنین ابن علی اور ان کے رفاقن کو لڑائی میں شہید کیا۔ حرم حسین کے خیموں کو لوٹ لیا گیا اور بالآخر آگ لگا دی گئی۔ عمر بن سعد کی فوج نے کربلا کے صحرا میں مقتولین کی لاشیں چھوڑ دیں۔ بنی اسد کے لوگوں نے لاشوں کو 3 دن بعد دفن کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد حسین ابن علی کی فوج سے وابستہ متعدد خواتین اور بچوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ بازار اور ہجوم والے مقامات سے گزر کر کے ان کی توہین کی گئی اور انہیں یزید بن معاویہ کے دربار شام بھیج دیا گیا تھا۔ جنگ میں شہادت کے بعد حضرت امام حسین کو سید الشہداء کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا محرم کی 10ویں دن حسین بن علی اور عمر سعد کی لشکروں کو آمنے سامنے تھا۔ ابو مخنف کے مطابق امام حسین کی فوج کی تعداد 32 گھوڑ سوار اور 40 پیادہ تھا، اور امام محمد باقر کے مطابق 45 گھوڑ سوار اور 100 پیادہ تھے۔ اس کے سامنے عمر بن سعد کی فوج تھی، جس میں 30,000 کے قریب جوان تھے۔ جنگ شروع ہوئی اور حسین اور اس کے ساتھی مارے گئے۔ حسین کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کی فوج نے حسین کی فوج کے 72 اراکین کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور جسام پر گھوڑے دوڑائے۔ جنگ کی وجہ یہ کی ہے کہ حسین بن علی نے یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کی۔ حسین بن علی نے یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کی۔ حسین بن علی یزید بن معاویہ کی حکمرانی کو غیر قانونی، ناجائز اور غیر شرعی سمجھتے تھے، جو حسن مجتبی اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان میں صلح معاہدے کے خلاف یزید اول کو وراثت میں ملی تھی۔ کربلا کی لڑائی کو وقفاً لطف کہا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کو اسلامی تاریخ کی ایک متنازع لڑائی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس لڑائی کے نتائج اور تفصیلات سے سیاسی، نفسیاتی اور نظریاتی مضمرات تھے، جو آج بھی عصر حاضر تک تنازع کا شکار ہے، کیونکہ یہ معرکہ ان حقائق کے سلسلے میں سب سے نمایاں واقعہ ہے جس نے سنی اور شیعوں کے مابین تعلقات کو تشکیل دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ پوری تاریخ میں جنگ کربلا اور اس کی لمحاتی تفصیلات شیعوں اور ان کی سب سے اہم تقاضی بنیادوں میں سے ایک علامت بن گئی۔ محرم 10 یا عاشوراء، جس دن یہ جنگ ہوئی، شیعوں کے ذریعے مظلوم پر مظلوموں کا انقلاب اور اس دن تلوار پر خون کی فتح کی علامت بن گیا۔ اگرچہ اس جنگ کو فوجی نقطہ نظر سے کم اہمیت حاصل تھی، کیونکہ کچھ لوگ کون سے حسین کی بغاوت کی ناکام کوشش سمجھتے ہیں، لیکن اس جنگ نے اہم سیاسی، فکری اور مذہبی اثرات چھوڑے۔ نعرہ انقلابات الحسین شیعہ تقاضات کے انقلاب کے مرکزی عنصر کی حیثیت اختیار کر گیا، اور جنگ اس کی تفصیلات اور نتائج شیعوں کے لیے ایک عظیم روحانی قدرت کی نمائندگی کرتے ہیں، جو جنگ کربلا کو ناانصافی کے خلاف سیاسی انقلاب تصور کرتے ہیں۔
جبکہ کربلا میں واقع حرم الحسین شیعوں کے لیے ان کی عقیدت مندوں کی زیارت کے لیے ایک مقدس مقام بن گیا، اور ساتھ ہی ان کی قبر حاضری کے دوران میں خصوصی دعاؤں کی تکرار بھی۔ حسین کی شہید کے نتیجے میں ان کی موت کے حادثے سے متعلق مذہبی تحریروں، خطبات، تبلیغ اور خصوصی دعاؤں کا ایک سلسلہ سامنے آیا، اور ان کے قتل کے واقعات کو بیان کرنے والی درجنوں کتابیں مرتب کی۔ شیعہ جنگ کربلا کو ایک ایسی درسگاہ سمجھتے ہیں جس میں قربانی، سچائی اور آزادی جیسے بہت سے معنی سامنے آتے ہیں۔ شیعوں کے مطابق اس واقعے کی علامتوں نے ایرانی انقلاب اور شاہ کی حکومت کا مقابلہ کرنے کے جذبے میں ایرانی عوام کو متحرک کرنے میں ایک کردار ادا کیا تھا۔ خاص طور پر عاشوراء کے دوران میں تہران اور مختلف ایرانی شہروں میں ہونے والے لاکھوں مظاہروں میں، جس نے سابق شاہ محمد رضا پہلوی کو ایران سے فرار ہونے پر مجبور کیا تھا اور ایران میں شیعہ اسلامی حکومت کے قیام کی راہ ہموار کی تھی۔ شیعوں کے مطابق اس واقعے کا جنوبی لبنان میں اسرائیلی قبضے کے مقابلے میں اسلامی مزاحمت میں بھی ایک کردار تھا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ تو دوستو، مزید ایسی بہترین واقعات ویڈیو سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، انجانے میں اگر ہم سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔